قال جبرائيل يا ربي أتعذبوا لنعبد الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله الذي عليك السلام يوشك بالتحية والإكرام ولا بهر النذر ولا خلق النسب إلا لأهلكم محبتكم وقد زنا لندخل معكم فهل تعذبوا يا رسول الله لهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفر لهم لا يتفرقوا وقال ليعزهم ولا يحفظنا وفعل عشيتنا ورب الكعبة اللهم صل على محمد فقال نبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالته نجيا ما ذكر قبرنا هذا في محفل من حفل الأرض فيه جمع من شيطنا محبين وفيه محموم لا فرد الله همه ولا محموم لا كشف الله همه ولا طالب حاجة إلا قضى الله حاجته فقال لي منزم ولا يفوزنا وشهدنا كذلك شيطنا فازوا وشهدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد محمد وعليكم السلام اچھا کیا تم نہ گئی وہ بلا صبرا اچھا کیا تم نہ گئی وہ بلا ورنہ میری طرح چھن جاتی تمہاری بھی رضا صبرا اچھا ہی کیا تم نہ گئی تم چراغوں کو یہاں تک دی رہی شام سے ہے لاتی یہاں یاد پڑے تم نے اکبر کے کلیجے میں نہ دیکھا نیزہ صبرا اچھا ہی کیا تم نہ گئی کس طرح محمد کے جنازے آئے شاہ مختل سے انہیں کیسے اٹھا کر لائے سن کے کرتے ہو بھوکا دیکھ کہ آ جاتی خزا صبرا شاہی کیا تم نہ گئی گش پہ گش کھاتی تھی سیدانیاں کرتے تھے بھوکا ایک گھٹری میں جو قاسم کا سراپا آیا اس گھڑی خیمہ سادات میں محشر تھا بقا صبرا اچھا ہی کیا تم نہ گئی صبرا اچھا ہی کیا تم نہ گئی
منظر کیا باپ کے کانپتے ہاتھوں پہ پسر کا لاشا ساتھ اکبر کے تمہارا بھی جنازہ اٹھتا سغرا اچھا نہیں کیا تم نہ گئے ہو بلا سغرا اچھا کیا تم نہ گئے ہو پانی لینے کو طرح پہ گیا تھا سقا پھر علمدار نہیں صرف علم آیا تھا آئے مقتل سے کمر تھا میں تمہارے بابا سغرا اچھا کیا تم نہ گئے ہو ورنہ میری طرح چھن جاتی تمہاری مردا حسین جی بابا تیرا سلسلہ میں حسین میں حسین ہوں جی بابا تیرا سلسلہ میں حسین ہوں جی بابا تیرا سلسلہ میں حسین ہوں چھوٹی ہوئی ہے شیر میرے فقیر دے فقیر دے کو صدا کو چلا میں حسین ہوں جی بابا تیرا سلسلہ میں حسین ہوں جی بابا تیرا سلسلہ میں حسین ہوں ماں کسی نے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی ماں کسی نے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی میں حسین ہوں
جن کو مسجد سے سلام میں حسین کو اکبر محمد اور عمر سے میں نے شام کا دربار لکھ دیا پھر تو نے سے آب دے بیمار لکھ دیا صاحب نہ لکھ سکا بیمار کربلا کے مصائب نہ لکھ سکا کاغذ پہ میں نے تو بیابان لکھ دیا عابد چلے تو پاؤں کے چھالوں نے خاک پر عابد چلے تو پاؤں کے چھالوں نے بس غریب و قافلہ سالار لکھ دیا زینب کی بے کسی کے کئی باب کھل گئے زینب کی بے کسی کے کئی باب کھل گئے لکھنے کو میں تو خوف کا بازار لکھ دیا تفسیر بے کسی سکینہ نہ لکھ سکا تفسیر بے کسی سکینہ نہ لکھ سکا زندان شام کے دروں دیوار لکھ دیا لکھنا تو تھا غلام ہوں نمبر کا لکھنا تو تھا غلام ہوں خمبر کا رکھا خود کو غلام حیدر قرار لکھ
اشکوں سے شام کا دربار بکا کا مقام ہے اب رخصت حسین علیہ السلام ہے مہمان تمہارا جاتا ہے جو تشنہ کام ہے سر پیٹو کا اڑاؤ کے ماتم تمام ہے صدائے ہائے حسین آئے گی گھر میں تمہارے فاطمہ زہرا آئے گی شاہ کربلا تیری خدمت نہ ہو سکی اے کوشتر جفا تیری خدمت نہ ہو سکی اے جان فاطمہ تیری خدمت نہ ہو سکی مہمان نینوا تیری خدمت نہ ہو سکی کے رو سکے نا یہ گردش نصیب کی مجلس یہ آخری ہے حسین غریب کی برس حسین محرم میں آئیں گے باقی رہی حیات تو یہ غم منائیں گے اور فاطمہ کے لال پر آنسو بہائیں گے گر مر گئے تو قبر میں ہم خواب اڑائیں گے اور قافلہ ہے شہ مشرقین کا لو کربلا کو جاتا ہے شاہ کربلا مولا سلام لو ہم بے قصوں کے والیوں مولا سلام لو سلام لو شہ والا سلام لو اے فاطمہ کے چاند ہمارا سلام لو ساتھ یہ آخری ہے دل افگار آئے ہیں مولا سلام لو یہ مولا سلام لو یہ آزادار آئے ہیں میرے بچے کو کہاں چھوڑ کے آئی زینب میرے بچے کو کہاں چھوڑ کے آئی زینب میرے پردیسی کو یثرب میں نہ لائی زینب میرے یوسف سے کی تو نے جدائی زینب تو لٹائی بزرگوں کی کمائی نکلی تھی
تو سب کنبے کی اولاد کو لے کر آئی ہے فقط سید سجاد کو لے کر زینب میرے بچے کو کہاں چھوڑ کے آئی بٹھا کے ناخے کو سجادنا کما اترے عصا کو تھام کے با چشمے فشاں اترے غریب مرقدے سلطان ان سجا اترے اور اہل بیت کرتے ہوئے فغار اترے غریبوں پا روداد یا رسول اللہ حسین مر گئے فریاد یا رسول اللہ آج روزے میں داخل وہ قافلہ ناگاہ گرے مزار مبارک پہ عابد زجا اٹھا کے ہاتھ فریاد کی بنا لوا تباہی آ گئی ہم بے قصوں پہ آ جاتا یتیم ہو کے یہ ناشاد کا مارے ہیں پدر کو کھو کے وطن میں غلام آئے بڑا ستم کیا امت نے یا رسول زمان کیا حضور کے پیاروں کو صبح تشنہ دہن رہا سینہ پا سر پاک اور زمین پا بدن لٹے ہم ایسے کہ بابا کو دے سکے نہ کفن کو تھی ہمیں راحت نہ چند راتوں کو جکڑ دیا درسن سے ہمارے ہاتھوں کو حسین بھائی کو ہم کربلا میں چھوڑائے علی کے لال کو دشتے بلا میں چھوڑائے یتیم فاطمہ کونے نوا میں چھوڑائے تمہارے چاند کو کھا کے شفا میں چھوڑائے بعد قتل عجب تفرقہ پڑا نانا گڑا بدن کہیں اور سر کہیں بڑا گڑا بدن کہیں اور سر کہیں بڑا نانا اللهم صل على محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد للہ الذی ہدانا لہذا ما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر الصلاة على اشرف الانبیاء المرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد ایک اور بلندترین نعرہ صلوات کرتے ہیں بلندترین نعرہ صلوات بارہویں امام کا ایک واقعہ ہے زمانے کی حجت کا. واقعہ یہ ہے کہ ایک ایران کے بہت بڑے عالم تھے. ابھی عالم دین ان کے قافلے کے ساتھ حج کو جانے والے تھے. جب حج کو جا رہے تھے تو جانے سے پہلے انہوں نے سوچا 2 رکعت نماز ہدیہ امام زمانہ پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد امام سے دعا کی کہ یا مولا میں حج کو جا رہا ہوں کل کچھ خاص ہدایت ہو تو وہ مجھے عنایت کرنا وہ مجھے بتائیں کچھ خاص ہدایت ہو حج کے لیے. اب جب یہ 2 رکعت نماز پڑھ کر سو گئے تو ان کے خواب میں امام زمانہ آئے. انہوں نے جا کر پہلے قدم بوسی کی سلام کیا اور اس کے بعد انہوں نے امام سے پوچھا آقا میں کل حج کو جا رہا ہوں اگر کوئی خاص احکام ہے کوئی ارکانات حج کے آپ خاص بتانا چاہتے ہیں مجھے کوئی خاص تاکید ہو تو وہ آپ مجھے بتائیں عطا کیجیے. تو امام زمانہ نے کہا کہ حج تو ویسے ہی کرو جیسے بتایا گیا ہے کتابوں میں جیسے ہمارے فقہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو اس نے کہا نہیں مولا کوئی خاص اسرار ہو کوئی خاص راز ہو یا کوئی ایسا کام جو باقی لوگ نہیں کرتے. تو امام زمانہ نے کہا کہ ایک ایسی چیز کرو ایک ایسا عمل کرو جب روز عرفہ تم عرفہ کے میدان میں پہنچو تو وہاں جا کر میرے جد مولا عباس کی ایک مجلس کرنا. جب بھی عباس کی مجلس ہوتی ہے اور میں آ کر اس مجلس میں بیٹھتا ہوں اور مجلس میں بیٹھ کر میں دیکھتا ہوں کہ کون خوش ہو رہا ہے جو خوش ہوتا ہے اس کی دلی مراد کو میں پوری کرتا ہوں. جو رو رہا ہے مولا عباس کے مسائل پہ میں اس کی دلی مراد کو پوری کرتا ہوں. تو جب جانا وہاں پر اعلان کرنا کہ جو معذور ہے وہ بھی آئے جس کے پاس بینائی نہیں ہے وہ بھی آئے جو چل نہیں سکتا وہ بھی آئے جس کے پاس ہاتھ نہیں ہے وہ بھی آئے. تو جب یہ عالم دین عرفات کے میدان میں پہنچے تو انہوں نے مجلس رکھی سبھی شیعوں کو جمع کیا اور کہا جو معذور ہے وہ آئے جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں وہ آئے جس کے پاس پیر نہیں ہے وہ آئے. یہاں سے تمہیں پیر بھی ملیں گے آنکھیں بھی ملیں گے بینائی بھی ملے گی سب کچھ ملے گا اسی در سے. سب آ کر مجلس میں بیٹھے. انہوں نے مولا عباس کی مجلس پڑھنا شروع کی. فضائل پڑھتے پڑھتے انہوں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو تھوڑے عجیب انداز میں بیٹھے تھے الگ انداز تھا نورانی شخص دکھ رہے تھے. انہوں نے پہچان لیا کل کی گفتگو سے کہ یہ میرا امام ہے اور ان کو دیکھ کر یہ پوری مجلس پڑھنے لگے. مجلس پڑھ رہے تھے اتنے میں ایک مومنہ تھی وہ مومنہ ویل چیئر پہ بیٹھی تھی اس کے پیر نہیں تھے معذور تھی. تو اس نے ایک نعرہ دیا. جب اس نے نعرہ دیا نا تو اچانک مولا نے اس کی طرف اشارہ کیا اور اشارہ کرنے کے بعد جیسے امام کا اشارہ ہوا وہ مومنہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی. اٹھ کر کھڑے ہو کر اس نے سلام کیا. سلام کرنے کے بعد لوگوں نے معجزہ دیکھا. معجزہ دیکھنے بعد لوگ اور رونے لگے. اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بھی مولا عباس کی مجلس ہوتی ہے ہمارے وقت کی حجت خود آتے ہیں اور خوش ہونے والوں کو نعرہ لگانے والوں کو خوش ہونے والوں کو اور مسائل میں رونے والوں کو ان کے دلی مرادوں کو پوری کرتے ہیں. آج فضائل اور مسائل دونوں مولا عباس کے پڑھوں گا میں. آپ کے دلوں میں جو بھی مرادیں ہیں وہ ایک بار آپ واپس پڑھ لیجیے کیونکہ امام وقت کی حجت ضرور آ کر بیٹھے ہو. اگر اجازت ہو تو ذکر شروع کیا جائے. پوری کائنات میں اپنے کٹے ہوئے بازوؤں کے حصار میں پورے دین کی حفاظت کرنے والے کو عباس کہتے ہیں.
اپنے کٹے ہوئے بازوؤں کے حصار میں دین کی اسلام کی حفاظت کرنے والے کو عباس باوفا کہتے ہیں۔ شہید محسن نقوی کے چند اشعار ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں نظر کرنا چاہوں گا۔ یہ ایام عزا جو ہو رہی ہیں بڑا سخت ترین دور ہے، مشکل ترین دور ہے، پھر بھی ایام عزا ہو رہی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ عزادار کا دل ہے۔ مجلس کے بنا عزادار کا دل رہ نہیں سکتا، مچلنے لگتا ہے۔ یہ عزادار کا دل ہے، اسی کے ساتھ یہ شعر جاتا ہے، اٹل وعدہ ہے اپنا یہ سخی عباس کے پرچم سے، اٹل وعدہ ہے اپنا اے سخی عباس کے پرچم، یہ دنیا کیا ہے محشر کو بھی بیدار کر دیں گے، یہ دنیا کیا ہے محشر کو بھی بیدار کر دیں گے، یہ دنیا کیا ہے محشر کو بھی بیدار کر دیں گے۔ اگر شبیر کے ماتم پہ پابندی ہو جنت میں تو پھر ہم جنت میں جانے سے انکار کر دیں گے، یہ عزادار کے دل کو بتاتا ہے کہ جہاں ہمیں مولا کا ماتم کرنے نہ ملے وہاں ہم جاتے نہیں، چاہے جو حال ہو وہاں آقا کا ماتم ہوگا۔ اب عباس جو نام ہے اسے اپنے ذہنوں میں لکھیے، کتنے حرف ہیں؟ 4 حرف ہے نا، عین بے الف سین، 4 حرف ہیں عباس نام میں، ذہن رکھیے۔ پہلا حرف کیا ہے؟ عین۔ چن لی خیال نے جو ازل میں علی کی ہے، درجات کے سنیے، چن لی خیال میں جو ازل نے علی کی ہے، بے بضعت رسول کی عصمت کا زیب و زین۔ چن لی خیال نے جو ازل میں علی کی ہے، بے بضعت رسول کی عصمت کا زیب و زین، الحمد کے الف کا سراپا دلوں کا چین، الحمد کے الف کا سراپا دلوں کا چین، والناس کی یہ سین یہ لطف کے دل حسین۔ 4 حرف ہے نا، چوتھا حرف الناس کی یہ سین یہ لطف کے دل حسین، عین بے الف سین، 4 حرف ہے، 4 حرفوں کا مجموعہ ہے عباس۔ والناس کی یہ سین یہ لطف کے دل حسین، ہر حرف کائنات کا عکاس بن گیا، دیکھا جو غور کر کے تو عباس دیکھا جو غور کر کے تو عباس بن گیا۔ یہ بڑا مشہور شعر ہے شہید محسن نقوی کا۔ شجاعت کا صدف مینار الماس کہتے ہیں، شجاعت کا صدف مینار الماس کہتے ہیں، غریبوں کا آسرا بے کسوں کی آس کہتے ہیں، یزیدی سازشیں جس کی علم کی چھاؤں سے لرزے، لفظوں پہ غور کرائیے گا، جس کے علم کی چھاؤں سے لرزے، یزیدی سازشیں جس کے علم کی چھاؤں سے لرزے، اسے ارض و سما والے سخی عباس کہتے ہیں، اسے ارض و سما اسے ارض و سما والے سخی عباس کہتے ہیں۔ عباس کیا ہے؟ یہ مولا عباس کا تعارف تھا۔ قرآن میں ایک آیت ہے، آیت یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا قوت بازو نہیں بناتا، گمراہ کرنے والوں کو اپنا قوت بازو نہیں بناتا۔ اب ظاہری بات ہے، گمراہ کرنے والوں کو قوت بازو نہیں بناتا تو کسے بناتا ہے؟ ہدایت کرنے والوں کو قوت بازو بناتا ہے۔ اب ہمارے ہادی کون ہیں؟ چہردہ معصومین ہمارے ہادی ہیں۔ اب یہ جو اہل بیت کا گھرانہ ہے یہ ہماری ہدایت کرتا ہے، یعنی حسین اللہ کا قوت بازو ہے۔ حسین کا قوت بازو کون ہے؟ حسین اللہ کا قوت بازو ہے۔ حسین کا قوت بازو کون ہے؟ حسین کا قوت بازو مولا عباس ہے۔ یعنی یہ معلوم ہوا کہ اللہ کا قوت بازو حسین ہے، حسین کا قوت بازو عباس ہے۔ عباس کو اللہ کے قوت بازو کے بھی قوت بازو کو کہتے ہیں۔ اور مولا عباس کے بازو کی قوت کی ایک فضیلت بتانا چاہتا ہوں۔ جب عہد نامہ لکھا جا رہا تھا اللہ اور حسین کے درمیان، کربلا کے واقعے کے بارے میں جب عہد نامہ لکھا جا رہا تھا، حسین بتاتے جا رہے تھے ایک ایک شہید کا نام، اکبر شہید ہوگا توحید کے قلم نے لکھ دیا، قاسم شہید ہوگا قلم توحید نے لکھ دیا، اور نہ محمد شہید ہوں گے تحریر ہو گیا،
اب جیسے ہی مولا حسین کے لفظوں سے جملے نکلے عباس شہید ہوگا تو توحید کا قلم رک گیا. رک کر پردے سے آواز آئی اے حسین کیا عباس بھی جنگ کریں گے؟ مولا حسین نے کہا شہید ہونا ہے، کربلا کی جنگ ہے، عباس بھی ضرور جنگ کریں گے. تو توحید کے پردے سے آواز آئی کہ اگر عباس جنگ کریں گے تو کربلا کی تصویر بدل جائے گی، کیونکہ تمہارے بابا علی ہیں. علی کی جنگ دیکھی ہے تم نے؟ علی کے کلائی میں میری قوت تھی، علی کی کلائی میں عباس کی کلائی میں علی کی قوت ہے. یعنی عباس کی کلائی میں دونوں اللہ اور علی قوت موجود ہے. اگر عباس کربلا کی جنگ میں لڑتے تو کربلا کی جنگ کی تصویر بدل جاتی. یہ مولا عباس کی کلائی کی بازو کی قوت ہے، اس کی فضیلت ہے. تو سوچئے مولا عباس کی فضیلت کہاں ہوگی؟ عباس کی فضیلت کہاں ہوگی؟ پورے کائنات میں لوگوں نے مولا عباس کا لقب ہے باب الحوائج. مولا عباس لوگوں کی دعائیں عطا کرتے ہیں، ہماری مرادیں پوری کرتے ہیں. جو بھی دعا ہوتی ہے ان سے پوچھتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں. باب الحوائج مولا عباس کا لقب ہے. اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اگلا جملہ سنیے گا، تیار رکھیے. دنیا میں اگر آپ کسی کو بھی کچھ بھی عطا کرتے ہیں تو کیسے عطا کرتے ہیں؟ اپنے ہاتھوں سے عطا کرتے ہیں نا. کوئی بھی کچھ بھی مانگتا ہے تو آپ اپنے ہاتھوں سے اسے عطا کریں گے. پورے کائنات میں دنیا نے صرف دو ہی لوگ دیکھے، دو ہی ایسی شخصیتیں ہیں جو بنا ہاتھوں کے عطا کرتے ہیں. ایک وہ پروردگار ہے، ایک اللہ ہے، دوسرا عباس ہے جو بنا ہاتھوں کے عطا کرتے ہیں، جو بنا ہاتھوں کے عطا کرتے ہیں. یہ باب الحوائج کی فضیلت ہے کہ جو بھی دربار میں جاتا ہے مولا عباس کے خالی ہاتھ لوٹ کر نہیں آتا ہے. جا کر دل میں مراد رکھیں گے تو مولا عباس عطا کر کر واپس بھیجیں گے. ہماری شیعہ مذہب کے فتح جعفریہ کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، علامہ سید حسین برجردی. کئی لوگوں نے نام سنا ہوگا، جنہوں نے نہیں سنا ان کے لیے یہ ہے کہ فتح جعفریہ کے بہت بڑے عالم تھے. یہ بہت بڑا نام ہے. ان کی کئی ساری مشہور کتابیں ہیں اور کوئی ایسا شخص نہیں جو ان کی زبان پہ شک کرے، جو ان کے قول پہ شک کرے. تو انہوں نے، ان کا یہ عمل تھا کہ ہر شب جمعہ کربلا جاتے تھے، کربلا میں زیارت امام حسین کرتے تھے شب جمعہ. ایسی ہی شب جمعہ آئی، سید بین الحرمین سے جا رہے تھے، ان کا گزر ہو رہا تھا اور بہت بڑے عالم تھے نا تو اکیلے نہیں جا رہے تھے، ساتھ میں کئی سارے علماء ذاکرین قادمین کی فوج تھی، ان کے پیچھے کئی سارے لوگ چل رہے تھے. اب جب یہ جا رہے تھے تو بین الحرمین کے ایک دم بیچ میں ایک شخص کو کھڑے ہوا دیکھتے ہیں. اسے دیکھ کر وہیں رک جاتے ہیں اور وہ شخص تھوڑا سا مجنون دکھ رہا تھا، ملنگ دکھ رہا تھا. شخص تھوڑا سا مجنون دکھ رہا تھا، ملنگ دکھ رہا تھا. تو کوئی دوسرا عالم ہوتا، آج کے جیسے عالم ہوتے، وہ گزر جاتے، مگر یہ عالم حقانی تھے تو انہوں نے وہاں رکا، یہ وہاں رکے اور سنا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. جب سنا تو انہوں نے یہ دیکھا کہ فقیر صدا دے رہا ہے. پہلے دائیں جانب دیکھتا ہے مولا عباس کی طرف، حرم کے اوپر جو پنجہ لگا ہوا ہے اس کو دیکھتا ہے، اس کی زیارت کرتا ہے. پھر حسین کے حرم کے اوپر جو پنجہ ہے اس کی زیارت کرتا ہے. یہ عمل بار بار دہراتا تھا، کبھی دائیں دیکھتا تھا، کبھی بائیں دیکھتا تھا. ایک جملہ اس کے منہ سے نکلتا تھا، با خدا اللہ سچ کہتا ہے اور تم دونوں سچے ہو. با خدا اللہ سچ کہتا ہے تم دونوں سچے ہو. با خدا اللہ سچ کہتا ہے تم دونوں سچے ہو. اب آگے کا واقعہ بتانے سے پہلے قرآن کی ایک آیت آپ کو بتانا چاہتا ہوں. سورہ انعام کی آیت ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے یہودیوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بنا ہوا ہے. اللہ کہتا ہے کہ میرے ہاتھ کب سے، میرا ہاتھ تو نہیں بنا ہے. یہودی جھوٹ کہہ رہے ہیں اور جو بھی ایسا کہتے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو ملعون بنا لیا. جو بھی یہ کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ بنا ہوا ہے انہوں نے اپنے آپ کو ملعون بنا لیا. اگلا جملہ سنیے اور اسے ذہن میں رکھ لیجیے تاکہ آگے کے واقعے میں لطف آئے. اللہ کہتا ہے، آگے کی آیت آخری لفظ یہ ہے
کہ میرے تو دونوں ہاتھ کھلے ہیں، میرے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، جو سمجھ گیا جو پہنچ گیا اسے میری داد میں، میرے دونوں ہاتھ کھلے ہیں۔ اب یہ آگے بڑھتے ہیں، اس فقیر کے پاس جاتے ہیں۔ سید اس فقیر کے پاس پہنچنے کے بعد پوچھ رہے ہیں تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تو وہ جواب دیتا ہے سرکار ذرا عباس کے حرم کی طرف دیکھیے، اب حسین کے حرم کی طرف دیکھیے، پھر عباس کے حرم کی طرف دیکھیے، پھر حسین کے حرم کی طرف دیکھیے، دیکھ کر بتائیے تو صحیح کہ یہی وہ دو ہاتھ تو نہیں لگے، یہی وہ دو ہاتھ تو نہیں ہیں، اللہ کے دو کھلے ہاتھ یہی تو نہیں ہیں، اور یہ ید اللہ ہے، یہ بھی ید اللہ، عباس بھی ید اللہ، حسین بھی ید اللہ۔ ید اللہ کبھی بشر کے ہاتھ کی بیعت کر ہی نہیں سکتا، ید اللہ کبھی بشر کے ہاتھ پہ بیعت کر ہی نہیں سکتا، چاہے وہ یزید ہو۔ یزید کا کردار خراب تھا، ملعون تھا، مگر صرف اس لیے امام حسین نے اس کی بیعت نہیں کی کہ وہ یزید تھا، کردار خراب تھا، وہ بشر تھا، مخلوق بشر تھا، نجس تھا۔ یہ آیت تطہیر کے وارث ہیں، یہ کیسے اس کی بیعت کر دیں؟ یہ ید اللہ ہے، یہ کیسے کسی بشر کے ہاتھ کی بیعت کر دیں؟ کہ یہی وہ دو ہاتھ تو نہیں لگ رہے ہیں۔ سید پریشان ہو گئے اور ان کے پیچھے جو تھے ان سب کو اس بات کی وضاحت کی، کیونکہ اس زمانے میں لوگوں کا توحید پہ بھی ایمان کم تھا، کئی سارے، اب یہ جو ہمارے عقیدہ ہم تک پہنچا ہے یہ کئی دور سے گزر کر ہم تک پہنچا ہے۔ سید سب کو بتانے لگے اور یہ واقعہ کئی لوگوں نے پھر درج کر دیا۔ ایک اور عالم ہے، یہ آخری واقعہ پھر مجلس تمام کر دوں گا۔ ایک اور عالم ہے جن کا نام ہے شیخ جعفر شوستری۔ اب یہ عالم تو بہت بڑے تھے اپنے زمانے کے، مگر انہیں کتابت نہیں آتی تھی، تو جب ممبر پہ بیٹھتے تھے تو ایک زانو پہ فضائل کی کتاب رکھتے تھے، ایک زانو پہ مسائل کی کتاب رکھتے تھے، فضائل بھی دیکھ کر پڑھتے تھے، مسائل بھی دیکھ کر پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے مجلس پڑھی اور جب پڑھ کر اتر رہے تھے تو سامعین میں کسی نے اٹھ کر کہہ دیا کہ یہ کیا مجلس ہوئی، آپ فضائل بھی دیکھ کر پڑھ رہے ہیں، مسائل بھی دیکھ کر پڑھ رہے ہیں، مجلس کیسے ہو گئی؟ تو اب یہ بات شیخ کے دل پر لگ گئی، یہ گھر پر گئے، گھر پر جانے کے بعد گریا کرنے لگے، فریاد کرنے لگے سرکار کربلا سے، فریاد کرتے کرتے ان کی آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ لگی تو انہوں نے دیکھا کہ میں کربلا کے میدان میں کھڑا ہوا، کربلا کے میدان میں کھڑا ہوا، ایک جانب کئی سارے خیمے لگے ہوئے تھے، لاکھوں خیمے لگے ہوئے تھے، یہ سمجھ گئے وہ یزیدی لشکر ہے۔ ایک جانب چند خیمے لگے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ امام حسین کا لشکر ہے، یہ امام حسین کی خیموں کی جانب بڑھے۔ بیچ والے خیمے میں جو امام حسین کا خیمہ تھا وہاں جا کر پہنچے، امام حسین کو سلام کیا، قدم بوسی کی، قدم بوسی کے بعد امام حسین فرماتے ہیں زہیر ابن قیم شیخ مہمان ہے، ان کے لیے عالم غربت ہے، کچھ ہے تو نہیں ہمارے پاس، تھوڑا سا ستو رکھا ہوا ہے وہ انہیں دے دو۔ اب تو زہیر قیم انہیں لا کر ستو دیتے ہیں، انہوں نے صرف 3 چمچے خواب میں کھائے، شیخ جعفر شوستری نام ہے ان کا، 3 چمچے خواب میں کھائے، اور ان کی شخصیت یہ تھی کہ جب اٹھے خواب سے تو پورا سینہ علم کے دریا سے بھر گیا۔ اس کے بعد ان کی کتابت بہت اعلیٰ ہو گئی، اور جو کتابیں لکھنے لگے ان کتابوں کا بھی کوئی ثانی نہیں تھا۔ ان کی مجلس میں لاکھوں کا مجمع بیٹھا ہوا تھا، مجلس پڑھ رہے تھے، ایک شخص نے کھڑے ہو کر سوال کر لیا، یا سے قرآن میں عباس ابن علی کا احترام کہاں ہے؟ جواب سنیے اب اور اپنے دلوں پر لکھ لیجیے، یا سے قرآن میں عباس ابن علی کا احترام کہاں ہے؟ اور میں یہ سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں، اس لیے نہیں پوچھ رہا کہ میرے دل میں کوئی شک ہے، میرے دل کا بغض ہے، اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے پچھلے خطبے میں، آپ نے پچھلے ہفتے ایک خطبہ پڑھا تھا، اس خطبے میں آپ نے کہا تھا کہ سورہ دہر میں جہاں بھی جنت کا تذکرہ ہے، جنت کے تذکرے کے ساتھ حوروں کا تذکرہ ہے، سوائے سورہ دہر کے۔ اور آپ نے اس کی وجہ بھی بتائی کہ چوتھے امام فرماتے ہیں کہ پورے قرآن میں جنت کے ساتھ حوروں کا تذکرہ ہے،
سورہ دہر میں اس لیے حوروں کا تذکرہ نہیں ہے، صرف جنت کا تذکرہ ہے کہ سورہ دہر میں بی بی سیدہ فاطمہ زہرا کا بھی تذکرہ ہے۔ مالکین کے تذکرے کے ساتھ کسی عام کنیز کا تذکرہ نہیں ہوتا، تو بی بی کے نام کے ساتھ کسی حور کا ذکر نہیں ہوا۔ اور آگے آپ امام چوتھے امام فرماتے ہیں کہ سورہ دہر میں ایک اور بات بھی ہے، شاید تم نے غور نہیں کی ہوگی، پورے قرآن میں جہاں بھی سونے کا ذکر ہوا اس کے ساتھ چاندی کا ذکر ہوا، جہاں چاندی کا ذکر ہوا اس کے ساتھ سونے کا ذکر ہوا، دونوں کا ذکر ساتھ میں تھا، کبھی جدا نہیں تھا۔ یا جہاں سونے کا ذکر تھا وہاں چاندی کا بھی ذکر تھا، مگر سورہ دہر میں ایسا نہیں ہے۔ سورہ دہر میں 3 بار چاندی کا ذکر ہے، سونے کا ذکر کہیں نہیں ہے۔ ایسا کیوں؟ سورہ دہر میں چاندی کو عربی میں فضہ کہتے ہیں، فضہ کہتے ہیں۔ سورہ دہر وہ سورہ ہے جو ایک واقعے کے بعد نازل ہوا تھا۔ جو واقعہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ان کے لیے میں واقعہ بتا دیتا ہوں۔ اہل بیت نے پنجتن میں روزے رکھے اور افطار کے وقت جب روٹی کھانے جاتے تھے تو کوئی سائل آ جاتا تھا، یہ سلسلہ 3 دن کا تھا، سائل آ جاتا تھا، اہل بیت اپنی روٹیاں اس سائل کو دے دیتے تھے۔ اور 4 لوگ تھے، بی بی سیدہ مولائے کائنات اور حسنین، ان کی 4 روٹیاں تھیں۔ فضہ اپنی روٹی ایک ہمیشہ دیا کرتی تھی، تو 5 روٹیاں سائل کو دی جاتی تھی۔ فضہ نے 3 دن میں 3 روٹیاں دی، تو اس کے بدلے میں اللہ نے سورہ دہر میں 3 آیتیں ایسی رکھی جہاں فضہ کے نام کے آگے سونے کا ذکر نہیں ہوتا، کیونکہ یہ فضہ کے نام کی توہین ہوتی تھی۔ تو اس لیے اللہ نے فضہ کے نام کے احترام میں اس کے آگے سونے کا ذکر نہیں کیا۔ اور یہ واقعہ ابو سواری کہہ رہا ہے شیخ جعفر شوستی سے، تو شیخ نے جواب دیا کہ تم نے واقعہ بیان کیا، یہ میں نے پچھلے خطبے میں پڑھا تھا۔ عباس کا احترام جاننا ہے، چلو ایک چھوٹا، ویسے تو کئی احترام ہیں، کئی قصیدے ہیں عباس کے قرآن میں، میں ایک چھوٹا سا احترام ایک آیت کا تمہیں بتانے جا رہا ہوں۔ شیخ فرماتے ہیں، پوچھتے ہیں اس سے کہ غازی عباس کا سب سے مشہور لقب کیا ہے؟ آپ کے حساب سے کیا ہوگا سب سے مشہور لقب جو سب سے زیادہ پکارا جاتا ہے؟ قمر بنی ہاشم۔ یہ مولا عباس کا سب سے مشہور لقب ہے، اور زیادہ لوگ مولا عباس کو اس لقب سے جانتے ہیں، قمر بنی ہاشم، ہاشم بنی ہاشم کا چاند۔ اب قمر بنی ہاشم، اس نے بھی وہی جواب دیا، قمر بنی ہاشم ہے۔ تو اب شیخ فرماتے ہیں پورے قرآن میں جہاں بھی سورج کا ذکر ہوا ہے وہاں چاند کا ذکر ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ سورج کا ذکر ہوا ہے، چاند کا ذکر ہوا ہے، شمس و قمر، شمس و قمر، سورج کا ذکر، چاند کا ذکر ساتھ میں ہوا ہے۔ مگر جب قیامت کے علامات کی بات آئی تو قرآن میں یہ تو آیت ہے کہ سورج اپنی روشنی کھو دے گا، سورج میں تپش نہیں ہوگی، یہ نہیں لکھا ہے کہ چاند اپنی روشنی کھو دے گا، یہ نہیں لکھا ہے کہ قمر اپنی روشنی کھو دے گا۔ یہ عباس کے لقب کا احترام تھا، عباس کے لقب کا احترام تھا۔ بے نگاہ والے کی نگاہوں میں عباس کے لقب کا یہ احترام ہے، تو سوچو عباس کی ذات کا کیا احترام ہے۔ ذات عباس کی اصلیت قیامت میں لوگوں کو بتائی جائے گی۔ جب قیامت میں لوگوں کو بتائی جائے گی لوگ رشک سے رشک کھانے لگیں گے، اتنی فضیلت ہے مولا عباس کی، ہم تو کچھ بیان ہی نہیں کر سکتے۔ مگر یہ اہل بیت کا گھرانہ تھا، شہادت ان کی میراث تھی۔ مولا عباس کی بھی شہادت ہوئی، شہادت پوری نہیں پڑھوں گا میں، مگر شہادت کے بعد عباس کی بھتیجی تھی جو عباس کے انتظار میں بیٹھی رہی، میرا منہ پانی لے کر آئے گا، میرا چچا پانی لے کر آئے گا، بی بی سکینہ بیٹھی رہی۔ آج بھی شہادت کے بعد بھی جب بھی کہیں مولا عباس کی مجلس ہوتی ہے تو 3 بیویاں آتی ہیں، کسی کی بھی مسائل پڑھے جائیں، امام حسین کے، جناب قاسم کے، جناب اون محمد کے، جناب علی اکبر کے، تو بی بی سکینہ
اپنی پھوپھی اماں کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے، مگر جیسے ہی مولا عباس کے مصائب آتے ہیں سکینہ اٹھ کر مجمع کے سامنے آ جاتی ہے، مجمع کے سامنے آ کر دیکھتی ہے کہ کون میرے چچا کو کیسے رو رہا ہے۔ پھر پھوپھی اماں سے سوال کرتی ہے، پھوپھی اماں کیا انہوں نے میرے چچا کو دیکھا ہے؟ کہا بیٹی نہیں دیکھا۔ کیا یہ ہمارے چچا کے دور میں تھے؟ کیا یہ ہمارے چچا کے دوست تھے؟ کہا بیٹی نہیں ہے۔ تو پھوپھی اماں یہ میرے چچا کے مسائل پہ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ تو بی بی زینب فرماتی ہے کہ یہ آپ کے چچا کے محب ہیں، آپ کے چچا کے عزادار ہیں۔ تو بی بی سکینہ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعائیں دیتی ہے، اے میرے چچا کے عزادار، تمہاری جو بھی مراد ہو میں پوری کرتی ہوں۔ بی بی سکینہ سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ ایک مسائب بی بی کے لیے مولا عباس کا میں پڑھنا چاہوں گا، ایک ہی مسائب، زحمت تمام۔ کربلا میں جو بھی شہید ہوا، شہادت کے وقت رسول خدا سامنے آئے اور اسے جام کوثر پلایا۔ شہادت کے وقت جو بھی شہید ہوا، اون شہید ہوئے، جام کوثر پلایا گیا، محمد شہید ہوئے، جام کوثر پلایا گیا، اس شہید ہوئے، جام کوثر پلایا گیا۔ اے میرے حسین کے سپاہی یہ لو جام کوثر پی لو۔ جو بھی شہید ہوا اسے رسول خود آتے تھے اور جام کوثر پلاتے تھے، مگر جب عباس کی شہادت ہوئی باوفا عباس کا لقب کیوں ہے؟ حسین کے تو کئی بھائی تھے، باوفا عباس کا لقب کیوں ہے؟ صرف مولا عباس کے وفا منسوب کیوں ہوتی ہے؟ جب عباس کی شہادت آئی نا تو مولا عباس گھوڑے سے زمین پہ گرے، شہادت اٹھایا، رسول جام کوثر کے ساتھ عباس کے آگے آئے، کہا بیٹا عباس کے لو پانی پی لو، میں تم سے راضی ہوں۔ عباس پانی پی لو، میں تم سے راضی ہوں۔ عباس کوثر پی لو، میں تم سے راضی ہوں۔ عباس رو کے کہتے ہیں میرا سرکار حسین پیاسی ہے، میری بہن زینب پیاسی ہے، آقا زادی پیاسی ہے، بی بی سکینہ پیاسی ہے، میں کیسے پانی پی لوں؟ حتیٰ کہ شہادت کے بعد جب جنت کے دروازے پہ بطول خود آ کر مولا عباس کے سامنے کھڑی ہو گئی، عباس کا میں تیری ماں نہیں، ماں ہو کے کہتی ہوں پانی پی لے، یہ جام کوثر پی لے۔ مولا عباس رو کے فرماتے ہیں میرا آقا حسین پیاسا ہے، میرا آقا حسین کے بچے پیاسے ہیں، 6 ماہ کا علی اصغر ابھی بھی پیاسا ہے، میں کیسے پانی پی؟ واہ غربتہ، واہ مصیبتہ، واہ سمے حسین۔
मैं सदा देती Radha,
حسین مسافر لے مظلوم حسین مسافر لے نگر بجے
مظلوم حسین مسافر نے مظلوم حسین مسافر نے حسین الوداع اے حسین الوداع آئے غریب الوطن اے اسیر مہن الوداع